وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر دل سے یقین رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، مسلمانوں سے فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے طہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو، اور نہ وہ خود باہر نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اے شخص، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کے مدت کے خاتمے پر پہنچیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، او فارقوهن، یا جدا ہو جاؤ، بمعروف، بھلے طریقے سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 آدمیوں کو اس میں گواہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرو۔ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ومن یتق اللہ،
اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا یجعل لہ مخرجن، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقُهُ، اور اسے رزق دے گا ایسے راستے سے من حیث لا یحتسب، جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے، یعنی ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کے لیے۔ سورہ طلاق ہے سامعین کرام، اور طلاق کے ہی مضامین ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مومن جب طلاق دیتا ہے تو اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ طلاق پلاننگ سے دی جائے، سوچ سمجھ کے دی جائے، اچانک غصے میں آ کے، طیش میں آ کے، جذبات میں آ کے اس طریقے سے زکوٰۃ یہ طلاق نہ دی جائے۔ اور پھر طلاق کا ایک معروف طریقہ کار ہے جو اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق پلاننگ سے دی جائے۔ اور چونکہ 3 طہر جو ہے یا حیض کی حالتیں، 3 حیض یا عدت ہوتی ہے، تو لہٰذا ایک حیض کے بعد جب طہر کی حالت شروع ہوتی ہے اور جب مباشرت اس میں نہ کی جائے تو اس میں طلاق دینی چاہیے، ایک بات۔ پھر یہ ہے کہ ایک حیض، یعنی اس طلاق کے بعد ایک حیض 3 حیض گزر جانے تک عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت جو ہے یعنی عدت کے بعد نکاح سے نکل جاتی ہے اور طلاق رجعی کی صورت موجود رہتی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے عورت کی کہ اسی خاوند سے دوبارہ نکاح کر لے یا کوئی اور خاوند اپنے لیے ڈھونڈ لے، تو یہ ایک بہت آسان طریقہ کار ہے۔ اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، نہ اس کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر معاشرے میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور یقین کیوں نہیں رکھتے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو پھر یہ سارے کام جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ عام طور پہ دیکھیں کہ ذہنیت ہماری ایسی بن گئی ہے، یعنی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 3 طلاق کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو انتہائی غلط بات ہے۔ 1 طلاق دے دو بھائی، طلاق ہوگی۔ 3 حیض کے بعد عورت کی مرضی ہے، پھر یا مرد ان دونوں کے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں۔ اور عدت کے دوران اگر طلاق دینے کے عدت جو ہے اس کے دوران اگر یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، یعنی نکاح قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو بغیر کسی شرط کے وہ عورت ہے ہی اس کے نکاح میں۔ عدت کے دوران بیوی جو ہے شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، تو بہت اچھا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین بالکل نہیں ہے، یہ الفاظ میں سخت کہہ رہا ہوں لیکن بات ایسی ہے حقیقت میں، آپ یعنی مانیں یا نہ مانیں، تو جب یقین آپ کا اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی نہیں ہوگا، پھر اپنی من چاہی زندگی آپ گزاریں گے، اور وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ بہرحال یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج کے مضمون اگر آپ دیکھیں تو یہ ذالکم یوعظ بہ، یعنی یہ احکامات تو ہیں لیکن یہ وعظ ہے، نصیحت ہے، اچھے طریقے سے کام کرنے کی نصیحت ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یعنی جو میں نے کل گزشتہ سبق میں اس کے بارے میں وہ کی تھی کہ اگر آپ حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور ہر طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے، وہ تو 3 وہ ہیں، یعنی میں آپ کو اس میں ایک بات یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ
دو چیزیں ایسی ہیں جس میں نیت کے بغیر بھی وہ کام ہو جاتا ہے، چاہے آپ کی نیت ہو یا نہ ہو، صرف زبان سے آپ نے کہہ دیا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں ایک طلاق ہے، ایک عتاق ہے۔ طلاق تو آپ کو معلوم ہے، عتاق اسے کہتے ہیں پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب نے جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خبر ملی تو جس باندی نے، جس لونڈی نے اس کو خبر دی تھی، اس کو انگلی کے اشارے سے کہا، آزادی کا کہا، تو وہ آزاد ہو گئی۔ تو بہرحال یہ غلامی جو ہے، اس سے اگر کوئی آپ مذاق میں بھی کہیں لونڈی سے اپنے یا غلام سے کہ جاؤ میں نے تمہیں، آج کل تو وہ بات نہیں ہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے، یہ بھی مذاق میں بھی ہو جاتا ہے اور غصے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو غصے میں، اس وقت میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، غصے میں نے آ کے طلاق دے دی، تو بھیا اس طرح ہو جاتی ہے طلاق۔ بہرحال اس کی کون پرواہ کرتا ہے، طلاق ہو یا نہ ہو، حلال حرام، یہ تو دیکھیں معاشرے میں ایک ریت چل پڑی ہے کہ ہمیں نہ حلال کا خیال رکھنا ہے نہ حرام کا، جیسا بھی ہو۔ یہ مثال کے طور پہ مال کمانا ہے، حلال ہو حرام ہو، بس ہمیں مال چاہیے۔ بیوی نکاح میں ہو یا نہ ہو، یعنی یہاں تو ابھی اتنا معاشرہ نہیں ہوا، باہر تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جو کہ بھئی یہ ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں بغیر نکاح کے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں اتنا بس ہے کہ طلاق بعض اوقات زبردستی بھی، یعنی نکاح وہ زبردستی بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ زبردستی تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کر لیتے ہیں، بس نکاح کی ایک رسم ہے، وہ مصنوعی مولوی صاحب آتے ہیں، وہ گواہ وغیرہ لے کے زبردستی جو ہے نکاح کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یعنی آپ صرف، یہ عام لوگوں کی بات، آپ صرف نکاح کو ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی بھی پابندی کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں اس کے آپ اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے کہ بھئی ہم نے تو بس اپنی مرضی سے۔ اور آپ دیکھیں یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، بیوی ہو یا شوہر ہو، یہ دونوں حدود اللہ کا خیال نہیں رکھتے اور نہ اس کو ضرورت ہے، طلاق کے مسائل بھی نہیں معلوم ہوتے اور بیوی کے ساتھ سلوک کے مسائل بھی نہیں معلوم ہوتے۔ اکثر لوگ جو ہیں یعنی بیوی کو کم حیثیت دیتے ہیں، اپنے برابر نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، بیوی کو جو ہے وہ یعنی کم درجے کا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں کہ بس میرا حکم مانا جائے گا اور اسے ماننا چاہیے۔ تو بہرحال بعض تو ایسے ہیں کہ بیوی کو، یعنی نیک بیوی کو، اگر بیوی نیک ہے اور نیک گھرانے سے آئی ہے تو اس کو خلاف شریعت کا حکم دیتے ہیں، پھر زبردستی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی جو ہے دوپٹہ اوڑھنے کی، سر کو چھپانے کی، سر کا ستر کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے۔ بھئی تم کون ہو، تمہارے ہاں جو رواج ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل قانون تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، ستر کے احکام تو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، لیکن یہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں کافی مضمون ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، ذالکم یوعظ بہ، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک اچھا طریقہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کا، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ذالکم یوعظ بہ پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ نصیحت ہے، لیکن کون، کس کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے نصیحت ہے۔ ہمارا تو ان دونوں معاملات میں خانہ خالی ہے ہمارا، یعنی ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصد حیات ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، ہمیں تو دنیا پسند ہے، دنیا اور
زیب یہ زینت دنیا جو بھی ہے، مال ہے اور اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ بنگلے ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، یہ ہمیں پسند ہے، یہ ہمارے دل میں اسی کی امنگیں رہتی ہیں۔ اچھا گھر ہو میرا، اچھا ایک بنگلہ ہو، پھر ساری آپ وہ دیکھیں جو گندگیاں ہمارے ذہن میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے ہم نے امیدیں لگائی بھی ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، بیوی کو بت بنا کے پوج رہے ہیں، شوہر کو بت بنا کے پوج رہے ہیں، آپ کا پھر اولاد کو بت بنا کے پوج رہے ہیں۔ اب وہ بت اگر ٹوٹ جاتا ہے اولاد کی محبت کا بت جب ٹوٹ جاتا ہے تو آپ بھی اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، ویسے میں نے بہت سے دیکھے جو اپنے اولاد سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ ٹوٹ کے محبت تو صرف اللہ سے ہے، باقی تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ اور اگر کسی سے ٹوٹ کے اب محبت کرنا ہے مخلوق میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرنا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ کی محبت آپ کو انسان کی محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جملہ اور فقرہ جو ہے یاد کر لیں، اللہ کی محبت تک ڈائریکٹ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بعض لوگ ڈائریکٹ کی وہ کرتے ہیں نا، ایک ریٹ لگا لیتے ہیں ڈائریکٹ۔ بھئی ڈائریکٹ تو آپ کا رابطہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا تو پھر پیغمبروں کی کیا ضرورت تھی، آپ ڈائریکٹ چلے جاتے۔ یہ ایسی بے وقوفی والا ذہن ہے، لیکن یعنی سوچ سمجھ کے بغیر لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ تمام ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے پہنچائی ہے انسان کو ہدایت اللہ نے دی ہے، لیکن انسان کے ذریعے دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اگر آپ کو نوازے گا تو وہ انسان کے ذریعے نوازے گا۔ انسان کامل سے آپ کو محبت کرنا ہوگی اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نشست میں، تو انہوں نے پوچھا اپنے اصحاب کرام سے کہ کون سا عمل زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ الصلاۃ والزکوٰۃ، حضور نماز اور زکوٰۃ، اس کا تذکرہ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسرے صحابی نے پھر بھی انہوں نے پوچھا، دوسرے نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ تو حضور نے کہا دیکھو سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ ایک انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ کے واسطے، ایک سے آپ بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ تو یہ سب سے پیارا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الحب للہ۔ تو میں آپ کو جو نقطہ کہہ رہا تھا یہ بات نوٹ کر لیں کہ محبت الہی کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انسان کو آپ نے دیکھنا ہوگا، کسی اللہ کی نشانی کو دیکھنا ہوگا، اس کی تعظیم کرنی پڑے گی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ آپ کے دل میں تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس سے آپ محبت کریں گے، ان کی آپ تعظیم کریں گے۔ جیسے کہ بیت اللہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کعبہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا تو وہ تو لامکان ہے، لیکن ایک گھر پہ اس نے منظوری کا سند دے دی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ۔ تو آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ اب آپ کعبے کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، کعبے کے جو پتھر ہے حجر اسود، اس کو آپ چومتے ہیں، اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ کو ایک طرح آپ چوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، لیکن ایک نسبت ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے ملتزم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔
آپ جو ہے ملتزم پہ رو رو کے جو ہے دنیاوی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی، وہاں نام لے لے کے میرا بھتیجا ہے، وہ فلانا ہے، میرا بھتیجی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، یہ دعائیں مانگنے تو آپ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الگ مضمون ہے نا، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ کی محبت کو مانگے، باقی کام تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، ایک تو میں یہ مضمون آپ کو کہہ رہا تھا کہ محبت الہی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آج کی میں بات کروں، جب کہ 1450 سال ہونے والے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے، بلکہ ہو چکے ہیں، 1450 سال سے اوپر ہی ہو گئے ان کو مبعوث ہوئے، تو اب وہ جب پردہ کر گئے تو ان کی محبت جو ہے، اصل میں تو ان کی محبت ہے مخلوقات میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو محبت رسول جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کی محبت تک پہنچنے کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ پھر حضور کے جو نائبین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارثان نبی ہیں، وہ یعنی علماء کرام جو ہیں، بعض علماء کرام میں کہہ رہا ہوں، سارے نہیں، العلماء خاص الف لام ہے، خاص عالم جو ہے وہ عالم ربانی ہے، وہ امام وقت ہو سکتا ہے۔ انسان اس وقت جو ہے ہمارے ہاں ہدایت کے لیے اب ہمیں چاہیے کہ جو نبی کی ڈیوٹیاں تھیں وہ ہمارے لیے کوئی انسان ادا کرے، تلاوت کتاب کرے، کتاب کی تعلیم دے، تلاوت کرے، تعلیم دے، حکمت کی باتیں بتائے اور ہمارا تزکیہ نفوس کرے۔ یہ برابر جو ہے قیامت تک انسان کی ضرورت رہے گی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے اور نوٹ کرنی چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ بہرحال محبت الہی کی میں بات کر رہا تھا، بات چل نکلی ہے، تو یہاں جو ہے آیت ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت زبانی تو ہے لیکن عملی طور پہ نہیں رہا ہے، اور یہ تو مدتیں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں جو ہمارے دل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے خالی ہو چکے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں، 14.5 یعنی 1300 سال کی دیکھ لیں، یعنی 2-3 صدیاں تو آرام سے اچھی گزر گئیں، لیکن اس کے بعد تو آپ دیکھ لیں سقوط بغداد جو ہے اس سے شروعات ہو گئی ہیں، اس سے پہلے ہو چکی تھی، مسلمان بڑھ چکے تھے آپس میں، یہ شیعہ ہے اور یہ وہ سنی ہے، سنی شیعہ کی آپ دیکھ لیں، وہ آخری بادشاہ کے دربار میں یہ تقسیم موجود تھی، یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے۔ ابن القمی جو ہے شاید وہ ایک وزیر تھا جس نے ہلاکو خان کو دعوت دی تھی کہ تم آؤ اور ہم پر حملہ کرو، بس فصل تیار ہے، کاٹ لو اسے۔ تو بہرحال یہ جو ایمان باللہ ہے، یوم آخرت، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کو ہم ہلکا لیتے ہیں، اور اس آیت کو تو مطلب ہم پورے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان باللہ ہے، یوم آخرت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اکثریت کا ایمان باللہ اور یوم آخرت نہیں ہے، اور یہ دیکھیں میں آپ کو عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جو ایمان باللہ ہے اور یوم آخرت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا میں ثبوت دیتا ہوں نا، ہمارا عام معاشرے کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو چکا ہے، ظاہر ہمیں پسند ہے،
ظاہر ہی کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں اور اس کی ناکامی کو ہم نقصان سمجھتے ہیں اپنا۔ اور یوم آخرت کے لیے تیاری یہ تو معاشرے میں یہ ریت ہی نہیں ہے، دنیا کے لیے تیاری ہے۔ انسان بچہ ہمارا پیدا ہوتے ہی ہم دنیا کے لیے اس کو سدھانا شروع کر دیتے ہیں، اچھے اسکول میں داخل کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا آدمی بنے گا۔ تو بہرحال یہ سارا جو ہے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا رخ کس طرف ہے، ہم کون ہیں۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں عام طور پہ، اگر میں سادی سی بات کہوں، میں کافر منافق مشرک کا نام نہیں لیتا، ہم دنیا دار، کافر بھی دنیا دار ہیں، ہم بھی دنیا دار ہیں، تو فرق کیا ہو گیا؟ ہمارا یقین دنیا پر ہے، کافروں کا بھی یقین دنیا پر ہے۔ ہم بھی اپنے مال کو محبوب سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، تو فرق کیا ہو گیا؟ مشرکوں نے بھی بت بنائے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں بھی بے شمار بت موجود ہیں۔ جو منافق ہیں وہ بھی اپنے اسلام سے غیر مخلص ہیں، ہم بھی اپنے اسلام سے غیر مخلص ہیں۔ ہم تو خلوص چاہتے ہی نہیں ہیں، خلوص میں تو پھر نقصان، اور بظاہر آپ کہتے ہیں ہمیں تو قربانی دینی پڑے گی، قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ Once they have reached their term, either retain them honorably or separate from them honorably, and call to witness two just people from among you, and give upright testimony for God. By that is exhorted whoever believes in God and the last day, and whoever fears God, He will make a way out for him. وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ And will provide for him from where he never expected. Whoever relies on God, He will suffice him. God will accomplish His purpose. God has set a measure to all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔